بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ قرآن عربی کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ قرآن عربی سے ہوتا کیا ہے، جو آدمی قرآن عربی پڑھ لیتے ہیں تقریباً 30-40 اسباق ہوں گے ٹوٹل، تو اس آدمی کو قرآن کریم کا 50-60% ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ترجمہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ ترجمہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن عربی کے لیے کچھ چیزیں شروع میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن عربی کے اسباق ہم لوگ اشاروں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جدید دور ہے نا، ہر چیز نئے طریقے سے بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، تو قرآن عربی ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اشاروں کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھو گے؟ اشاروں کے ساتھ پڑھو گے۔ مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوگا۔ واحد یعنی ایک کے لیے ایک انگلی استعمال کریں گے، اور دو کے لیے 2 انگلی استعمال کریں گے، اور جمع یعنی 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے 4 انگلی استعمال کریں گے۔ جو چیز غائب ہو یا ہمارے سامنے حاضر نہ ہو، اس کے لیے اس طرف اشارہ کریں گے، مذکر کے لیے اس طرف اشارہ کریں گے سیدھے ہاتھ سے، اور مؤنث کے لیے الٹا ہاتھ سے اس طرف اشارہ کریں گے۔ اور پھر جو چیز حاضر ہو، سامنے موجود ہو، تو اس کے لیے کون سے اشارہ کریں گے؟ یوں سامنے اشارہ کریں گے، مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ اور مؤنث کے لیے الٹا ہاتھ۔ متکلم خود بات کرنے والا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس طرف اشارہ کریں گے، اپنی طرف اشارہ کریں گے، ایک کے لیے ایک انگلی سے، اور سب کے لیے 2 کے لیے 3 کے لیے 4 کے لیے جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن عربی کا جو سبق ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ ضمائر منفصلہ۔ اب ضمائر منفصلہ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، پھر آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، پھر قرآن کریم میں ہم اس کو تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ ترجمہ بھی اسی طرح اشارے کے ساتھ کریں گے۔ وہ ایک مذکر، وہ 2 مذکر، وہ سب مذکر۔ آپ ایک مذکر، آپ 2 مذکر، آپ سب مذکر۔ میں ایک مذکر، ہم سب مذکر۔ وہ ایک مؤنث، وہ 2 مؤنث، وہ سب مؤنث۔ آپ ایک مؤنث، آپ 2 مؤنث، آپ سب مؤنث۔ میں ایک مؤنث، ہم سب مؤنث۔ یہ آپ لوگوں کو آ گیا سمجھ میں؟ آپ کیسے پڑھنے مجھے ایک دفعہ دیکھو۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ ترجمہ بھی اسی طرح اشارے کے ساتھ کرو۔ وہ ایک مذکر، وہ 2 مذکر، وہ سب مذکر۔ آپ ایک مذکر، آپ 2 مذکر، آپ سب مذکر۔ میں ایک مذکر، ہم سب مذکر۔ وہ ایک مؤنث، وہ 2 مؤنث، وہ سب مؤنث۔ آپ ایک مؤنث، آپ 2 مؤنث، آپ سب مؤنث۔ میں ایک مؤنث، ہم سب مؤنث۔ اب اس کو اس طرح 2 جوڑی بنانے ہیں۔ جو بھی گھر پہ خود سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس میں 2 جوڑیاں بنائے، خواتین بھی گھر پہ سیکھ سکتے ہیں، بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، بڑے عمر کے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ 2 جوڑیاں بنا کے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھنا ہے، دہرانا ہے، یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جوڑی میں اس طرح کرنا ہے کہ ایک آدمی عربی میں پڑھے گا، دوسرے کیا کرے گا؟ اردو میں بتائے گا۔ آپ لوگ سب اردو میں بتاؤ۔ ہوا، وہ ایک مرد، اس طرح میں کہوں گا ہوا، آپ ترجمہ کرو گے وہ ایک مرد، صحیح ہے؟ پھر ہما آپ کہو گے وہ 2 مرد۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ ابھی پھر اس کے بعد آپ اس میں اس طرح دوسرے سے پوچھے کہ بیچ میں سے پوچھے، صحیح؟ جیسے کہ ہم، آپ سب ترجمہ بتاؤ۔ ہم، وہ سب مرد۔ انتم، انا، میں ایک مرد۔ ہننا، وہ سب عورتیں۔ انتنا، آپ سب عورتیں۔ نحنو، ہم سب عورتیں۔ ہوا، وہ ایک مرد۔ انتا، آپ ایک مرد۔ انتی، آپ ایک عورت۔ ہیا، وہ ایک عورت۔ اس طرح آپ نے پکا یاد کرنے اشاروں کے ساتھ۔ اس کو یاد کرنے کے بعد، اچھی طرح یاد کرنے کے بعد قرآن کریم میں آپ نے تلاش کرنے، قرآن کریم کو پہلے صفحے میں دیکھے کہ یہ ضمائر کتنی دفعہ آئی ہوئی، اس کا اپنے ترجمہ کرنے۔ جیسے یہاں پر میں ایک آیت لکھ رہا ہوں، اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار۔
तो देखो इज हुमा, ये हुमा ज़मीर आपने पढ़ी ना, ज़मीर मुनफसिला, मुनफसिला। तो देखो इज हुमा फिल गारी कुरान करीम के आयात है, तो हुआ हुमा आ गया ना, वो दोनों, इज हुमा फिल गारी, जब वो दोनों गार में थे। तो इस तरह कुरान करीम के आयात आप तलाश करेंगे, हर सफ़े में या कम से कम एक सफ़ा छोड़ के आपको ज़माइर मुनफसिला में से कोई ना कोई ज़मीर मिलेगी। तो एक सबक आप इस तरह अच्छी तरह याद करेंगे, कुरान करीम में तलाश करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम का तर्जुमा आएगा। ये पहला सबक है, फिर दूसरा सबक होगा, फिर तीसरा सबक होगा। इस तरह जो है ना 5 मिनट का या 10 मिनट का एक सबक होगा, जो तकरीबन 30-40 असबाक पर मुश्तमिल होगा पूरे कुरान अरबी। तो आपको इंशाल्लाह 50-60% कम से कम कुरान करीम का तर्जुमा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह कुरान अरबी आप घर में बैठे भी हर कोई पढ़ सकते हैं, ख़वातीन भी पढ़ सकती है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी राब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है। और भी असतिज़ा कराम है मेरे नज़र में, तो ऑनलाइन भी पढ़ाने की अच्छी तरतीब बन सकती है। कुरान करीम समझने के लिए अरबी ऑनलाइन पढ़ाने की भी अच्छी तरतीब बन सकती है।